سلام. میں شاہد بابا ہوں جو کل تک راجن بابا کے نام سے جانا جاتا تھا. رنگوں، روشنیوں اور رنگینیوں کی دنیا میں کامیابی کے نشے میں مست جھوم رہا تھا. ناکامی تو میرے قریب سے نہیں گزری تھی. ہر قدم پر کامیابی میری خود اعتمادی اور میرے تکبر کو بڑھاتی چلی جا رہی تھی. میوزک کی دنیا میں جب میں نے قدم رکھا تو پہلے ہی میوزک البم جو میں نے اپنی آواز میں گائی اسے پوری دنیا میں بے پناہ کامیابی حاصل ہوئی. اور بالی ووڈ فلم انڈسٹری میں جب میں نے قدم رکھا تو پہلی فلم کا جو میوزک دیا اس کا نام 15 اگست تھا. اس کا میوزک پوری دنیا میں سپر ہٹ ہوا اور ہمیشہ کے لیے آل ٹائم کلاسک میں اپنی جگہ بنا لی. اور پھر یہ کامیابیوں کا سلسلہ کچھ اس طرح سے شروع ہوا کہ ناکامی تو منہ دبا کر ہی بھاگ گئی. مشہور زمانہ جے شان کو میں نے پہلا بریک دیا اور شمالہ خان کی پہلی البم اوئے کا میوزک جو میں نے دیا تو وہ پوری دنیا میں پاپ سنسیشن کے نام سے جانے لگی. ایس کے ون کی پہلی میوزک البم شوگر شیک کا جو میوزک دیا تو وہ راتوں رات سٹار بن گئے. بالی ووڈ فلم حسینہ کا میوزک جو میں نے دیا تو وہ پوری دنیا میں بے پناہ کامیاب ہوا. کامیابیوں، روشنیوں، رنگوں اور رنگینیوں کی دنیا میں کچھ اس طرح سے گم تھا کہ مجھے یہ لگتا تھا کہ یہی میرا مقدر ہے اور یہی میری زندگی ہے. اس سے ہٹ کے مجھے زندگی کے کسی دوسرے رخ کا پتہ ہی نہیں تھا. بس میں یہی سمجھتا تھا کہ مجھے اسی طرح جینا ہے اور یہی میری زندگی ہے. مگر نہیں، ایسا نہیں تھا. آنن فانن میری زندگی میں کچھ اس طرح کے طوفان آئے کہ میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گیا. دکھوں، پریشانیوں اور تکلیفوں کے سمندر میں کچھ اس طرح سے ڈوب گیا کہ لاکھ ہاتھ پاؤں مارنے کے باوجود بھی اس سے باہر نہ نکل سکا. غموں، مایوسیوں اور اندھیروں میں کچھ اس طرح سے گم گیا کہ باوجود لاکھ توبہ دو کہ میں ان اندھیروں سے باہر نہ نکل سکا. اپنے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو سمیٹنے کی بے پناہ کوشش کے باوجود بھی میں اپنے آپ کو نہ سنبھال سکا. ہمت ہار گیا، میں بے بس، مجبور ہو گیا، لاچار ہو گیا. کوئی راستہ دکھائی ہی نہیں دیا. سمجھ نہ آئے کروں تو کیا کروں. مگر نہیں، جب کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا تو پھر ایک راستہ ہوتا ہے. جب کوئی چارہ گر نہیں ہوتا تب ایک چارہ گر ہوتا ہے. جب چاروں اور امیدوں کے دیے بجھ جاتے ہیں تو روشنی کی ایک کرن ہوتی ہے. جب کوئی آپ کی آواز نہیں سنتا، کوئی آپ کی آہو پکار نہیں سنتا، تب ایک سننے والا ہوتا ہے. ہاں، اللہ، اللہ اور صرف اللہ. ہاں، میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا. میں نے اپنے آپ کو دنیا کے ناقابل برداشت دکھوں سے بچا کر اللہ کے حوالے کر دیا. سجدے میں گر گیا میں اور رو رو کر، تڑپ تڑپ کر سالوں تک سجدے کرتا رہا اور تڑپ تڑپ کر اپنے مالک سے بھیک مانگتا رہا. اے اللہ مدد، اے اللہ رحم، اے اللہ رحم، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے اللہ مجھے معاف کر دے. سالوں بیت گئے میرے رونے کو اور میرے معافی مانگنے کو. اور پھر ایک رات جیسے کسی نے مجھے پکڑ کے جگا دیا ہو، جھنجھوڑ کے، اور حکم دیا ہو کہ اٹھو، نماز تہجد کے لیے کھڑے ہو جاؤ. میں ایک دم جیسے اپنے حواس میں نہیں ہوتا باوضو ہو کر نماز تہجد کے لیے کھڑا ہو گیا اور بآواز بلند نماز تہجد ادا کرنے لگا. نماز پڑھتا جا رہا تھا اور میں ساختہ روتا جا رہا تھا. بالکل جانتا بھی نہیں تھا کہ کیوں رو رہا ہوں، لیکن چیخیں مار مار کر رو رہا تھا اور نماز پڑھ رہا تھا. نماز کی ادائیگی کے بعد سجدے میں گر گیا، دعا مانگنے لگا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے. تو ایسے جیسے حکم ہوا ہو
کہ بولو اللہ اکبر۔ میں نے بولا اللہ اکبر۔ حکم ہوا کہ بولو زور سے اللہ اکبر۔ میں نے بولا زور سے اللہ اکبر۔ حکم ہوا کہ بولتے چلے جاؤ، بآواز بلند بولتے چلے جاؤ۔ میں بولتا چلا گیا، چیختا چلا گیا اللہ اکبر اللہ اکبر، اور میں نہیں جانتا کب تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے آپ کو دیوار کے ساتھ لگے کرسی کے ساتھ چپکے ہوئے پایا، اور تھر تھر کانپ رہا تھا سردی کی وجہ سے ایک بچے کی طرح، بالکل سہما ہوا، بالکل سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں۔ بس ایک ہی آواز دل سے نکل رہی تھی، یا اللہ یا اللہ رحم، یا اللہ رحم۔ بس وہ رات میری زندگی کے سارے رخ موڑ گئی، سارے بندھن توڑ گئی، اور پھر میں اپنی زندگی کا ہر لمحہ اپنے اللہ کے حکم سے جینے لگا۔ میری زندگی کا کوئی بھی فیصلہ میرے ہاتھ میں نہ رہ گیا۔ ہر اہم قدم پر مجھے اللہ کے احکام ملنے لگے، اور میں ان پر عمل کرتا رہا۔ اور پھر اسی طرح ایک رات اسی وقت نماز تہجد میں مجھے حکم ہوا، آواز آئی، تم شاہد ہو، تم شاہد ہو۔ میں نے تڑپ کر رو کر کہا، جی مالک میں شاہد ہوں، ہاں مالک میں شاہد ہوں۔ حکم ہوا تم ہمارے محبوب کی گواہی دو گے۔ میں بے ساختہ چیخ پڑا، رو پڑا، میں نے کہا مالک میں آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دوں گا، میں تو کچھ جانتا ہی نہیں، مجھے تو کچھ پتا ہی نہیں میرے اللہ۔ میں نے بولا تم گواہی دو گے، تم قلم اٹھاؤ۔ میں ان آنسوؤں کے سیلاب کے ساتھ قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کر دیا، اور لکھنا بھی کچھ اس طرح سے شروع کر دیا جیسے یہ لکھائی، یہ کلام میں سالوں سے جانتا ہی ہوں، یہ کچھ نیا ہے ہی نہیں میرے لیے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ پورا کلام میں نے لکھ دیا۔ لکھ کر جب میں نے واپس اس کو پڑھا تو میں اپنی چیخیں روک نہ سکا، دھاڑے مار مار کر روتے ہوئے کہنے لگا، مالک میں، مالک میں۔ حکم ہوا، ہاں تم، ہم نے تمہیں آواز دی ہے، تم اس کلام کو گا کر پوری دنیا کے ہر گھر میں پہنچاؤ گے، گواہی دو گے ہمارے محبوب کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حکم پہ میں گر گیا سجدے میں اور روتا رہا۔ سالوں کوشش کی میں نے کہ میں اس چیز کو گا سکوں، اس حکم اللہ کو پڑھ سکوں، اس کلام اللہ کو پڑھ سکوں، لیکن ناکام رہا، کیونکہ جب میں نے اسے گانے کے لیے، جب میں نے اسے ریکارڈ کرنے کے لیے ریکارڈنگ شروع کی یا گانا شروع کیا تو میں اسے برداشت نہ کر سکا، اور روتا رہا پھوٹ کر۔ 2 سال نکل گئے، پورے 2 سال کے بعد جا کر کہیں میرے مالک نے مجھے طاقت دی، مجھے ہمت دی کہ میں اپنے اس طوفان کو روک سکوں اور اس کلام اللہ کو ریکارڈ کر سکوں دنیا کے ہر گھر میں پہنچانے کے لیے۔ تب کہیں یہ جا کر کامیابی مجھے ہوئی کہ میں اس کلام اللہ کو برداشت کر سکا اور ریکارڈ کر سکا۔ آج میں حکم اللہ سے، اللہ کے حکم سے ہی اس چیز کو پایہ تکمیل تک پہنچا چکا ہوں، اور اس کو اپنے سینے سے لگا کر اپنا سفر شروع کر دیا ہے میں نے، اس سفر کو جاری کر دیا ہے میں نے پوری دنیا کے ہر گھر میں پہنچانے کے لیے، اس گواہی کو، اللہ کے حکم کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیغام کو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔